الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک مسئلے سے جوجھ رہی، اور مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ بے حس سے بے حس مسلمان جسے ملی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مسئلے کے حل کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں مسئلہ حل ہونے کے بجائے الجھتا جا رہا ہے، بیماری کم ہونے کے بجائے مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مرض اور مسئلہ کیا ہے؟ مرض اور مسئلہ یہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز جیسے سورج، چاند، زمین، آسمان سب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، ساری قومیں اور ساری طاقتیں مسلمانوں کی دشمن ہو رہی ہیں اس وقت، اور ان کو صفائے سے مٹانے کی در پر۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دو ایسے مذاہب کے لوگ جن کی مذہبی بنیاد میں، عقیدے میں آخری درجے کا بیر اور دشمنی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی دشمنی میں متحد ہو گئے ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ برسر پیکار رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جان کے دشمن رہے، دین کے دشمن رہے ایک دوسرے کے، اس لیے کہ ان کی مذہبی بنیاد میں بڑی بیر ہے۔ اس لیے کہ یہودی حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت باندھتے ہیں کہ، اور اس کا نتیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کوئی باپ تھا یہ کہتے ہیں وہ، جس کو بتاتی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عیسائی حضرت مریم کی خدائی کے قائل ہیں، انہیں اللہ کی بیوی مانتے ہیں، تو بنیادی اس میں کتنا بیر ہے۔ لیکن اب اس وقت یہودی عیسائی سب متفق ہو گئے ہیں، مسئلے کے حل کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ مسئلے بجائے مسئلہ سلجھنے کے الجھتا چلا جا رہا ہے، دشمنی بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم کتنا اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، رواداری اختیار کرتے ہیں، چلو ان کی مذہبی اس میں چیزوں میں شریک ہو جائیں گے، اپنے حلیے کو چھوڑ دیں گے، ذرا تجدد پسند بن جائیں گے، ماڈرن بن جائیں گے، یہ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن جتنا ہم ان کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسئلہ اس وجہ سے الجھ رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید، قرآن و سنت سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے دوسرے دروں پر جا کر اپنے مرض کا علاج تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جس نے خود کہا ہے فی شفاء لما فی الصدور ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اس میں دلوں کی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر موڑ پر رہنمائی ہے، مومنین کے لیے رحمت۔ اس نسخہ بیاض اس لیے کہ طبیب حقیقی اللہ ہے، تو طبیب حقیقی کی بیاض ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا ایک بہترین، مؤثر ترین، تیر بہدف، اکسیر ترین نسخہ ارشاد فرمایا گیا، اور جب سے قرآن انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے آج تک کا 100% تجربہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کے افراد یا جو ہے علماء یا قائدین یا عام انسانوں نے اس نسخے کو، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے استعمال کیا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ دشمنی ختم نہ ہوئی ہو، مرض بھی ختم نہ ہو، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ شفا یابی نہ ہوئی ہو۔ نسخہ کیا ہے؟ جزو اعظم ہوتا ہے ایک نسخے کا جو مین جز ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس سے خوبصورت، اس سے اچھی، اس سے حسن بات، حسین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائے،
اپنے مسلک کی طرف، اپنے مشرب کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے تنظیم کی طرف، اپنے حضرت کی طرف نہ بلائے، اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور جس اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی ہو جانے کی دعوت دے رہا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں بھی اسی نسخے کو استعمال کر رہا ہوں، میں اس پر عمل ہوں، میرا عمل اس کی شاہد ہے. وقال اننی من المسلمین. اور جس طرح تمہیں میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی ان جھکنے والوں میں سے ایک ہوں، پہلے میں اس پر عمل کر چکا ہوں، پھر تمہیں دعوت دے رہا ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی. تو جب تم سے برائی کی جائے، برائی برائی سے ختم نہیں ہوگی، اندھیرے اندھیرے سے نہیں ختم ہوں گے، ناپاکی ناپاکی سے زائل نہیں ہوگی، ناپاکی پاکی سے زائل ہوگی. اندھیرے مٹانے کے لیے روشنی جلانی پڑے گی، برائی مٹانے کے لیے بھلائی کرنی پڑے گی. تو جب تم سے برائی کی جائے، جب تم سے دشمنی کی جائے، جب تم سے نفرت کی جائے، ادفع باللتی ہی احسن. تم اس کو احسان سے، بھلائی سے، خیر خواہی سے دفع کرو. برائی کا جواب برائی سے نہ دو. وہ تمہیں سوریہ نمسکار کی طرف بلا رہے ہوں، وہ تمہیں بندے ماترم پر مجبور کر رہے ہوں، وہ گھر واپسی کی دعوت دے رہے ہوں تمہیں، تو تم ان سے دو بدو نہیں کرو، بلکہ ان کو ایک اللہ کی دعوت دو. تمہیں آگ میں ڈال رہے ہیں، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ. تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم انہیں تکلیف سے بچانے کی فکر کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. ادفع باللتی ہی احسن. تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن کہہ رہے ہیں اللہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات، اللہ سے زیادہ کس کا فرمان سچا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے، وہ تمہارا ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا، گہرا دوست، دل کا دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. مگر اس نسخے کو استعمال کرنا ہر ایک کے بس کے کام نہیں. وہی لوگ ہیں جو سب جم جانے والے ہیں. صبر، صبر ایک لفظ ہے، بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی اہمیت دین میں کتنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ قرآن مجید میں جتنی بار ایمان لفظ آیا ہے، ایمان، اتنی بار صبر لفظ آیا ہے. صبر اور اردو میں تو کہتے ہیں صدمہ برداشت، کسی کی موت ہو جائے تو بھائی ہائے ہائے نہ کرو. صبر عربی میں اس کو نہیں کہتے. صبر عربی میں کہتے ہیں کہ امید کے خلاف، مزاج کے خلاف، مفاد کے خلاف، چاہت کے خلاف، فیلنگ کے خلاف دیکھ کر ریئیکٹ نہیں کرنا، منفعل نہیں ہونا، بلکہ اپنی خیر پر، اپنی بھلائی پر، اپنے بھلے رویے پر جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر. تو اس نسخے کو وہی استعمال کر سکتے ہیں جنہیں صبر کا مزہ آ گیا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور جو بڑے خوش نصیبے والے ہیں، جن کا نصیب میں چمکانا اللہ نے رکھ لیا ہے، وہی کرتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. ایک دشمن ہے تمہارا جو تمہیں بھلائی پر جمنے نہیں دے گا. وہ کہے گا تم نے کوئی چھوٹی ماں کی دودھ پیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم کوئی کمزور تھوڑا ہی ہو. جب وہ تمہیں بہکائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. انہ هو السمیع العلیم. وہی تو ہے سننے والے، جاننے والے. یہ دعوت اللہ کا نسخہ قرآن مجید نے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا پیش کیا ہے. 1400 سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان نے طبیب اپنے آپ کو سمجھ کر اور دشمنی اور نفرت کی آگ میں جلسنے والے لوگوں کو بیمار سمجھ کر ان خیر خواہی میں اس نسخے کو دعوت اللہ کے استعمال کیا ہے، آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مرض ختم نہ ہوا ہو. آئیے کچھ مثالیں خیر القرون کی دیکھ لیتے ہیں. وہ عمر ابن الخطاب کون تھے؟ مکہ کے ایک جری بہادر، جن سے زیادہ کوئی اور ان کے معیار کا مکہ میں کوئی نہیں تھا. گھر سے نکلے ننگی تلوار لے کر. کہاں جا رہے ہیں؟ دار ارقم. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ روز روز کی چک چک سے عاجز آ گیا ہوں، آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر کے واپس لوٹوں گا، اس مسئلے کو حل کر لیتا ہوں. اس تو بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے، پہلے دن نکلے حضرت عمر. پورا مکہ کے قریشی کافر خوش ہو گئے سب. عمر تو درمیان میں چھوڑتے نہیں، اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آج ہو گیا بس مسئلہ حل. مکہ میں محدثین نے لکھا ہے مٹھائیاں بٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حلوے بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں عورتیں.
کھجور منگا لیے گئے، دودھ منگا لیا گیا، پنیر منگا لیا گیا کہ اب بہتر سے بہتر حلوہ بٹیں گے، رات کو عید منائیں گے۔ اب تو عمر نکل گئے ہیں، واپس تو آئیں گے نہیں، تلوار تو جب تک نیام میں جائیں گے نہیں جب تک کہ وہ گردن تن سے جدا نہ ہو جائے۔ راستے میں ان کی بہن فاطمہ ابن الخطاب مل گئیں، انہوں نے دعوت اللہ کی ایک بنٹی ان کی زبان پر رکھ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دار ارقم تک پہنچتے پہنچتے کون بنے؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اللہ کے نبی فرمان فرما رہے ہیں۔ دار ارقم میں کس لیے حاضر ہوئے؟ وہی تلوار اور لے کے کس لیے آئے؟ غلامی اختیار کرنے۔ یہی عمر کیسی محبت اور کیسے جانثار بنے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی عمر، بعض محدثین نے بالکل ساتھ ساتھ دونوں واقعوں کو ذکر کیا ہے۔ یہی عمر جو مکہ میں ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس آج چک چک سے عاجز ہو گیا ہوں، آج میں بس یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج اسلام کی شمع کو گل کر دوں گا، ختم کر دوں گا جنجال۔ مکہ میں مٹھائیاں بٹنے کی تیاری ہو رہی ہیں، حلوے بن رہے ہیں، عید منانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن گئے، عمر جو ہے عمر فاروق بن گئے، اللہ یہ لکھا ہے محدثین نے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب آپ کا وصال کی خبر مشہور ہو گئی، وصال ہو گیا آپ کا، تو یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر ننگی تلوار، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، تو ننگی تلوار گھر سے لے کر آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو یہ افواہ اڑائے گا کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو سب کی غلط فہمیوں کا قلع کما کریں گے۔ اللہ کے نبی کے وصال کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، ہوش کھو دیے، وصال ہو گیا تھا لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی؟ وہ محبت جانثاری۔ اس دعوت اللہ کے نسخے کے استعمال کے بعد، شفا یابی کے بعد حال کیا ہوا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ خالد ابن ولید کون ہے؟ مکہ کے جری سپہ سالار۔ غزوہ احد میں جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، 70 جانباز صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، وہ سب خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ظاہری اسباب میں نتیجہ تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ احد کی پہاڑیوں پر ایک سنہری تلوار لیے تلوار گھماتے پھرتے تھے، گھوڑوں کی طرح ٹاپے لگاتے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ افراتفری کا ماحول تھا، مسلمانوں میں ایسا حال ہو گیا تھا، تو یہ کہتے کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد، تلوار گھماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد۔ آج میری تلوار کی زد سے بچ گئے تو ایسا سنہرا موقع نہیں ملے گا میری حسرت نکالنے کا، یہ فرماتے، یہ کہتے پھر رہے تھے۔ ان کی زبان پر دعوت اللہ کی ایک بنٹی رکھی گئی تو کون بنے؟ میرے نبی کے فرمان کے مطابق سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اور کیسے جانس، یہی خالد بن ولید جو احد کی پہاڑیوں پر سنہری تلوار ایک لے کر جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹاپے لگا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد۔ آج میری تلوار کی زد سے بچ گئے تو اس سے سنہرا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہی خالد ابن ولید وصال سے چند دن پہلے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بڑی حسرت سے بات فرما رہے ہیں۔ محدثین نے نقل کیا یہ واقعہ کہ ساری زندگی حسرت کرتا رہا کہ پیارے آقا کے چہرے مبارک کو جی بھر کے دیکھوں، مگر اب ادب اور عظمت کی وجہ سے کبھی چہرے پر نگاہ جمانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ وحشی کون ہے؟ دنیا کے سفاک ترین آدمی کا نام بتائیے۔ وحشی جس نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا، ناک کاٹے، کان کاٹے، لاشوں کو مسئلہ بنایا، اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف پہنچائی۔ آپ لاشوں کو تلاش کرتے ہوئے جب حضرت حمزہ کی لاش مبارک پر پہنچے تو آپ بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے،
مدینہ کی عورتوں کو معلوم ہوا تو سروں پر چادریں ڈال کر سب عورت کی طرف کو، یا نبی اللہ ہمیں رونے والے. آپ نے فرمایا اسلام میں نوا نہیں. یہی وحشی جب ان کی زبان پر دعوت اللہ کی ایک گولی حضرت سعد ابن وقاص کے ذریعے اللہ کے نبی نے پہنچا کر ڈلوائی فتح مکہ کے بعد، تو کون بنے؟ صحابی رسول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اسی تلوار سے مسیلمہ کذاب کی گردن اڑائی اور کہا کہ میں نے اب سیدنا حمزہ کو شہید کر کے اللہ کے نبی کی روح کو انتہائی اذیت پہنچائی. اسی تلوار سے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کیا ہے، شاید میرے نبی کی روح کو کچھ خوشی ہو جائے. یہ ہندہ ہیں، اکرمہ ہیں، کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ بعد دعوت اللہ کی گولی لگی ڈلی تو کون بن گئے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور ذرا سا نیچے آ جائیے، 600 سال بعد دنیا کی سفاک ترین قوم کا نام بتائیے. تو کون ہے؟ چنگیزی، تاتاری، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی اولاد. کیسا انہوں نے ظلم کیا. مورخین جب حالات لکھتے ہیں، ابن اسیر، ابن کثیر، بڑے بڑے مورخین بلک بلک جاتے ہیں، کاش ہماری ماں نے جنا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ واقعہ لکھنے پڑتے. ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا ہے زمین پھٹ جاتی میں دھس جاتا اس سے پہلے کہ مجھے یہ ظالمانہ واقعات لکھنے پڑتے. مسلمانوں کے خون سے کبھی درجہ افراد کا رنگ جو ہے پانی کا رنگ لال ہو جاتا تھا جب ڈالا جاتی تھی لاشیں. پھر کتب خانے جلائے جاتے تھے تو راکھ سے کالا ہو جاتا تھا. سروں کے مینار اسی نے. یہ مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج مغرب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے تو یقین کر لینا، کوئی کہے تاتاری ہار گئے تو یقین مت کرنا. سروں کے مینارے سنائے انہوں نے. بخارا میں آرنالڈ نے لکھا، عیسائی مورخ ہے، ایک مینارہ بنایا گیا تھا سروں کا مینارہ جو 60 ہاتھ اونچا تھا. اب 60 ہاتھ اونچا آپ اندازہ لگائیے کتنا اونچا ہوگا. اس میں کوئی سر غیر محدث کا نہیں تھا. اتنا ظلم کیا انہوں نے. ان کے قانون کی تیسری شق تھی، تیسری دفعہ جو قانون بنایا تھا انہوں نے، تیسری دفعہ تھی کہ کوئی مسلمان حدود سلطنت میں داخل نہیں ہوگا اور جو داخل ہوگا اسے ذلیل کر کے قتل کیا جائے گا. اتنی دشمنی تھی، اتنی نفرت اور کراہیت مسلمانوں سے پائی جاتی تھی. لیکن ایک اللہ کا بندہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ طبیب تھے. انہیں خیال ہوا کہ طبیب مریض سے ڈرے گا اور اس تک دوا نہیں پہنچائے گا تو مرض تو بڑھتا رہے گا. چلو جان جائے گی تو کیا ہے، دل تمام سود ہے سودا عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں. تو حدود سلطنت میں داخل ہوئے دعوت کی نیت سے کہ بادشاہوں کو سرداروں کو دعوت دیں گے. تو تغلق تیمور جو اس وقت کا ولی عہد تھا وہ وہاں کتوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا ہوا تھا بارڈر پر. پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے، ملا آ گیا ہے. کہا اچھا جلاد کو بلاؤ. جلاد کو بلایا گیا. تو چونکہ ذلیل بھی کرنا تھا اور قتل بھی کرنا تھا، دو سزائیں تھی. تو ذلیل کرنے کے لیے اپنے شکارے کتے کی طرف کو رخ کیا تغلق تیمور نے. او ملا یہ بتا تو افضل ہے یا کتا افضل ہے؟ اور خیال یہ تھا کہ اگر اس نے کہا کہ کتا افضل ہے تو ذلت ہو جائے گی، تالیاں بجائیں گے، قتل کروا دیں گے. اگر اس نے کہا میں اچھا ہوں تو سب کو کہہ رکھا تھا تم مذاق اڑانا، ٹھٹے مارنا اور پھر قتل کر دینا. تو ملا نظام الدین نے فرمایا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ کہ موت پر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر میری موت ایمان پر آ گئی تو میں اس کتے سے بہت افضل ہوں، اگر میری ایمان پر نہ آئی تو کتا مجھ سے بہت افضل ہے. انہوں نے کہا یہ ایمان کیا ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کی وقت اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی گھٹ جاتی ہے؟ کسی کو جان پر ہتھیلی پر ڈال کر میں آیا ہوں بتانے کے لیے. چنانچہ ایمان کی ایسی تفسیر کی کہ تغلق مبہوت ہو گیا. اس نے کہا یہ ایمان تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو بادشاہ ہمیں بھی قتل کر دے گا. اب ایسا کرتا ہوں میں ایک رقعہ لکھ کر دیتا ہوں، جب آپ کو معلوم ہو جائے تاج پوشی ہو گئی ہے میری تو یہ لے کر آنا میرے پاس. لکھ کر دے گئے، چلے گئے. اس دوران وہ جو خواتین تھیں، بادشاہوں کی بیویاں، وزیروں کی بیویاں، جنہیں لونڈیا اور باندیا بنا کر بادشاہوں کو قتل کر کے وزیروں نے لے آئے تھے، اور ان میں جو حسین اور زیادہ بہت ہی ذرا نمایاں تھی ان کو بیویاں بنا کر ان سے شادیاں کر لی تھی انہیں آزاد کر کے. ان عورتوں نے اندر اندر گھروں میں اپنے شوہروں پر کام کیا اور اندر اندر بہت سے وزراء مسلمان ہو گئے. لیکن اعلان کرنے کی تو کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ان وزراء نے بادشاہ کو سمجھایا کہ عرب تاجر تجارت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان سے ہماری اکانومی اور اقتصادیات ان کے نہ آنے کی وجہ سے ملک کی خراب ہو رہی ہے. اگر ان تاجروں کو آنے کی اجازت دی جائے تو تجارت کو بڑا فروغ ہوگا.
بادشاہ کو سمجھ میں آئی. اس دوران تجارت کے لیے جیسے بہت سے ملکوں میں بزنس اس کے لیے ویزا ہوتا ہے, اس طرح بزنس ویزا دینا شروع کر دیا, داخلہ ہو گیا. اس دوران وہ ان کی حیات تک تغلق تیمور کی تاج پوشی نہیں ہوئی. تو انہوں نے وصال کے وقت اپنے بیٹے جمال الدین کو بلایا اور بلا کر وہ رقعہ ان کو دیا, بیٹا اسے محفوظ رکھنا, اور جب معلوم ہو جائے تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو گئی ہے تو تم وہاں جانا اور جا کر بتانا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابا کا انتقال ایمان پر ہوا اور وہ کتے سے بدرجہ افضل ہیں, اور یہ یاد دہانی کے لیے رقعہ بھیجا ہے. اب مملکت میں تو حاضری کی اجازت تھی, مسلمانوں کو ہو گیا تھا داخلہ, لیکن دربار میں داخلہ نہیں ہو پاتا. جب انہیں معلوم ہوا کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی ہوئی ہے جمال الدین صاحب کو, تو وہ ملا جی وہاں پہنچے. بہت کوشش کی کہ بادشاہ کا خط ہے وہ دینا ہے کہ نہیں ہمیں سزا دی جائے گی, ہم کیسے اجازت دے دیں جو قانوناً اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک حکمت عملی تلاش کی کہ بتاؤ بادشاہ سوتا کدھر ہے. جس طرح بادشاہ کا روم تھا وہاں روشن دان کے پاس صبح فجر میں زور زور اذان دینا شروع کی. بادشاہ کی نیند میں خلل ہوا, کون نالائق یہ چیخ رہا ہے, تو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لے کر گئے, یہی تو چاہتے تھے. وہ رقعہ دیا, کہا تم بہت صحیح وقت پر آ گئے. صبح کو بادشاہ نے اعلان کیا, پوچھا ذرا سے کہ ہم نے بہت دن پہلے اسلام قبول کر لیا تھا مگر اعلان نہیں کیا تھا, اب ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں, تم لوگوں کی کیا رائے ہے. وزراء نے کہا جہاں پناہ ہم تو کب کے مسلمان ہو گئے ہیں, آپ کی رائے بہت صحیح ہے, اعلان کر دیجیے. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے ملک کا قانون اب اسلام ہوگا. جو لوگ مسلمان رہ کر یہاں رہنا چاہیں وہ تو رہ سکتے ہیں, جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے وہ 48 گھنٹے میں کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں, چلے جائیں. آرنان نے لکھا, عیسائی مورخ ہیں, ایک دن پہلے کا سورج نکلا تھا تو پوری قوم آخری درجے میں مسلمانوں کی دشمن تھی, اور اگلے روز صبح کو سورج نے یہ منظر دیکھا کہ پوری قوم میں ایک بھی غیر ایمان والا نہیں رہا تھا. اقبال نے کہا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انہی کی اولاد میں ہے اورنگزیب اور شاہجہاں. شاہجہاں نے جب جامع مسجد اور لال قلعہ بنوایا تھا دلی کا, اس نے تعمیر کے ماہرین کو بلا کر یہ ہدایت کی تھی, اور تو تمہیں اپنے مرضی سے جس طرح تعمیر کا نقشہ بناؤ, جو بھی اس میں خوبیاں پیدا کرو, مگر یہ شرط تمہیں ضرور پوری کرنی پڑے گی کہ جب میں لال قلعے میں بیٹھ کر اپنے محل میں تخت طاؤس پر بیٹھ کر دربار کر رہا ہوں تو میرے تاج کا لیول وہ ہونا چاہیے جہاں اللہ کے گھر آنے والے نمازیوں کے جوتے رکھے ہو, میرے سر پر جوتے ہونے چاہیے. یہ اب آپ کبھی دیکھیں لال قلعہ جامع مسجد کو جا کر تو آپ کو مزہ آئے گا, کیسے بندگی کے مظاہر وہ چھوڑے. انہی کے اولاد میں فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. آج بھی بالکل یہ نسخہ اسی طرح شفا یابی کی تاثیر کے ساتھ زندہ ہوتا بندہ ہے. آج بھی یہ بات. ہندوستان میں جو دردناک فساد ہوئے ہیں, گجرات کا فساد بھی ہوا ہے, ابھی یہ دلی کا فساد بھی کیسا دردناک ہوا ہے کہ بالکل ننگا ناچ درندگی کا, کہ آج انسانیت شرمسار, درندے شرما جائیں, ایسا ہوتا رہا ہے. بھاگلپور کا, مراد آباد کا, ہبلی کا. لیکن میرے خیال سے جو ہزاروں ہزار 50,000 سے بھی زائد فسادات ہوئے ہیں, ان میں سب سے دردناک فساد ہوا ہے مالیانہ ہاشم پور کا. 84 سے لے کر 87 تک میرٹھ میں مسلسل جو ہے وہ کرفیو لگا رہا, ہزاروں ہزار مسلمان شہید ہوئے. اس میں ملیانہ میں جمعے کے دن, اس میں بھی ملیانہ ملیانہ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے, اس میں جمعے کے دن آخری جمعے کو رمضان کے 79 مسلمانوں پر گولی چلا دی گئی تھی, نمازیوں پر, اور ایک مسجد میں 374 79 روزے دار باوضو نمازی مسلمان شہید ہو گئے تھے. ایک مسجد میں 374. آج تک UN میں بھی مقدمہ چل رہا ہے, اور بہت سے لوگوں کو بعد میں اس پر یہ ہندوستان کی عدالتوں سے بھی چھوٹی کچھ سزائیں عمر قید یہ وغیرہ ملی ہے پولیس والوں کو. اور پھر ان تمام لاشوں کو پولیس کی PSC کی گاڑیوں میں ڈال کر نہر گنگ میں, اور گنگا نہر ہے, گنگ نہر میں اور ہنڈن ندی میں ڈال دیا گیا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے مقصود صاحب, تھانہ انچارج, ان کو لاشیں نکالنے کی ذمہ داری دی تھی آگے جھال پر, تو وہ پاگل ہو گئے تھے. ان کو 1 مہینے تک پاگل خانے میں, ان پر اتنا شوق ہوا ان لاشوں کو دیکھ کر, 1 مہینے تک پاگل خانہ میں داخل کرنا پڑا آگرہ علاج کے لیے. ان کو اتنا زیادہ ان کے دماغ پر منفی اثر ہوا تھا. جس شخص نے گولی چلائی تھی چندر راج شرما SDM تھے, وہ ویر بہادر سنگھ CM تھے ہمارے یہاں, وہ وہیں میرٹھ میں موجود تھے, انہی کے آرڈر پر حکم پر ایسا ہوا تھا.
ان کی موجودگی میں گولی چلوائی گئی تھی وہاں پر، یعنی وہ وہاں میرٹھ میں تھے. تو ان کو پرموشن در پرموشن، ایس ڈی ایم سے اے ڈی ایم، پھر ڈی ایم، پھر کمشنر، پھر سیکریٹری کے لیول تک ان کو پروموشن دیا گیا اس کے انعام میں. اور آر ایس ایس نے شاستری نگر میں ایک بہترین پوش ایریا میں کوٹی انعام میں دی تھی انہیں کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بہت بے چین رہتے ہیں بہت زمانے سے، اور وہ جب بے چینی کو دور کرنے کے لیے جنجانہ میں حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی کے مزار کے قریب مسجد ہے، ہر مہینے جاتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 گھنٹے تک پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو انہیں کچھ شانتی ہوتی ہے. تو میں نے انہیں ایک دعوت کا خط اور سیرت کا کتابچہ بھیجا. لکھنؤ میں ریونیو میں سیکریٹری تھے وہ، یو پی گورنمنٹ میں اس زمانے میں، اور گومتی نگر میں رہتے تھے. تو ان کا خط کا جواب آج بھی میرے پاس ہے موجود ہندی میں، کہ اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر آپ کو پہنا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے اس چیز کی طرف بلایا جس کے لیے میں 10 سال سے تڑپ رہا ہوں. کیسے ملاقات ہوگی آپ بتائیے، میں آ جاؤں. میرا لکھنؤ جانے کا ارادہ تھا تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں. گئے گومتی نگر، ملاقات کی. 10 منٹ بعد کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے. مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں لے گیا. حضرت والا ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوے کے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے، تو میں ان کے پاس لے کر گیا کلمہ پڑھانے کے لیے. حضرت نے کلمہ پڑھایا. شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو مسئلہ، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے فقہا کے سرخیل ہیں. میرے ایک استفسار پر کہ مولانا محمد علی منیار ایک نوجوان کو بڑودہ سے دیوبند کلمہ پڑھانے کے لیے لے کر گئے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت ان کو ایک لے کر آئے ہیں، یہ صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا چھتے والی مسجد جس میں حضرت رہتے تھے، اس مسجد کے باہر کوئی شخص ملا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آپ اس کو لے کر آئے کہ مفتی صاحب اچھی طرح پڑھا دیں گے، حضرت سے پڑھوائیں گے. حضرت نے فرمایا جتنی دیر آپ نے اس کے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کی، اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے. فرمایا کفر پر راضی رہنا عین کفر ہے. راستے میں آپ کی موت آئے گی تو ایمان پر نہیں آئے گی، کفر پر آئے گی. حضرت مفتی فاروق صاحب حضرت کے جانشین تھے اور وہ مینا کے حادثے میں شہید ہوئے. انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی. ایک مرتبہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے کھڑے کلمہ پڑھنے آیا چاہتا ہے اور آپ نے کہا بیٹھ جائیے، بیٹھ کے پڑھ لیں، تو جتنی دیر آپ نے بیٹھنے میں دیر ہوئی اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے اور یہ وقت آپ کا کفر میں گزرا. تو خیر حضرت والا نے کلمہ پڑھایا. 1.5 سال ان کے ریٹائرمنٹ کے رہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا گھر والوں پر کام کیجئے، بعد میں اعلان کیجئے. اللہ کی شکر ہے گھر والے سب ایمان لیا، دونوں بچے ان کے اور وہ. تو اعلان کیا انہوں نے، عبد الرحمن ان کا نام تھا. وہ بالکل ان کا حال اب یہ تھا کہ کسی بوڑھے کو بچوں کی طرح روتا دیکھنا ہے تو انہیں میرٹھ ان کا نام لے دیے، میرٹھ. بس بلک بلک کر رونے لگتے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے. وہ کہتے تھے مجھے کیا معلوم کہ میری مایا انہی کے پاس تھی جن کے بچوں کو یتیم کرایا اور جن کی عورتوں کو بیوہ کرایا. کہتے 10 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ ایک لمحہ کو مجھے چین نہیں آتا تھا، ایسے پاگل ہو جاؤں گا کوئی چیز کھو گئی ہے. وہ میرے ڈرائیور نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں بیٹھ جایا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میں لکھنؤ سے 700 کلومیٹر کا سفر کر کے جنجانہ ہر مہینے جاتا تھا تو مجھے کچھ سکون سا ہو جاتا تھا، پاگل ہونے سے بچ جاتا تھا میں. وہ کوٹھی جو دی تھی انعام میں، بالکل سفید داڑھی آئی تھی، گورا رنگ تھا ان کا، مغلئی پاجامہ اور پچکلی ٹوپی. وہ چکن والی عورتیں تھے حضرت پیشاب راؤ الحق صاحب کے یہاں. ان کو ایسے لگتے جیسے کوئی شیخ المشائخ ہوں. مسلسل نماز ذکر تلاوت اسی میں وقت گزرتا تھا، دین کو پڑھتے رہے. اور صورت حال یہ تھی ان کی. وہ کوٹھی جو تھی وہ اسی طرح تالا لگا کر بالکل چھوڑ دی تھی. یہ ہمارے ماسٹر عامر نے جب پہلی نیت کی تھی کہ جو ہے 100 مسجدیں واگزار کرائیں گے ہم اس بابری مسجد تلافی میں، اب انہیں وہاں کی نیت تھی تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں کرنے پڑتے ہیں. تو وہ چونکہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تھی، کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا، تو ہم نے ایک زمین مافیا کے لوگوں کو بالکل کوڑیوں میں 42 لاکھ روپے کی وہ کوٹھی بیچی. کہتے تھے 4.5 کروڑ کی کوٹھی تھی، وہ اس سے زیادہ کسی نے دیے نہیں. تو 14 مسجدیں اس کی قیمت سے آزاد ہوئی، اس کی پیسوں سے. وہ پھر ان کی جو 90 مسجدیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، 91 ہو گئی شاید، 9 باقی ہیں. 100 جو انہوں نے نیت مانگی تھی وہاں ہریانہ پنجاب میں ویران مسجدیں ہیں انہیں آباد کرنے کی الحمدللہ.
تو ان کا حال یہ کہ وہ ابھی اس رمضان سے گزشتہ رمضان میں ان کا جو ہے وہ تہجد کی نماز کے دوسرے سجدے میں انتقال ہوا. عبد الرحمن ان کا نام تھا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہمارے یہاں شیو سینا کی اس زمانے میں، اب تو شیو سینا کا حال بدل گیا ہے، لیکن وہ زمانہ بال ٹھاکرے کے زمانے کی شیو سینا، اس زمانے میں پانی دو جگہ کی شیو سینا سب سے زیادہ، بمبئی کے بعد سب سے زیادہ مضبوط، یا تو مظفر نگر کی یا پانی پت کی. پانی پت جہاں کے یوتھ ونگ کے ہمارے ماسٹر عامر صاحب جو ہے ذمہ دار تھے، اور ایک وہ جو ہے مظفر نگر کی. بال ٹھاکرے بہت کم سفر کرتے ہیں، لیکن ادھر سفر کیا ہے انہوں نے پانی پت کئی دفعہ مظفر نگر میں. وہاں کے جو شیو سینا کے صدر تھے چودھری جگت سنگھ ان کا نام تھا. بابری مسجد کی شہادت کے شاید 11ویں دن یا 12ویں دن آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. میں نے جب ان کو خط بھیجا تھا، پہلا خط، تو ہمارے ساتھی ہیں حافظ ادریس ایک جگہ مجھے مل گئے تھے، کچھ ذرا مجھے محسوس ہوا کہ بڑی انسانیت کا درد ہے ان کے دل میں، اور اس سے تو میں نے خط بھیجا ایک سیرت کا کتابچہ. تو وہ حافظ صاحب بہت ہنسنے لگے کہ اس کو خط کیوں بھیج رہے ہیں آپ. میں نے کہا ہمارا بھائی ہے خونی رشتے کا، اس وجہ سے بھیج رہے ہیں، اس کا حق ہے. یعنی آپ اسے جانتے نہیں. میں نے کہا نہیں، میں یہ اور تو کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں کہ ایک انسان ہے. مجھے بتایا تھا کہ وہ جگت کالونی بنائی ہے اور میرا نام جگت سنگھ ہے. اچھا، کہنے لگے وہ اتنا بڑا ڈان ہے ہمارے ضلع کا کہ اگر وہ کوتوالی کے سامنے سے گزرے اور کوتوال باہر کھڑا ہو تو اندر چلا جاتا ہے کہ کچھ بگاڑ بتا دیں گے چودھری صاحب تو کرنی پڑے گی. میں نے کہا تو وہ اپنے اس پہ ہوگا، ہمارے لیے تو یہ رشتہ ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ جو ہے ان کے بھتیجے عبد الرحمن نام ہے، حکیم حکمت سکھائی تھی میں نے. وہ اکلوتے بیٹے تھے اپنی ماں کے. وہ پھلت آ گئے تھے اور میں نے بہت کوشش کی وہ گھر جائیں، گھر والوں پر کام کریں، لیکن ان کے ماں نے اور باپ نے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی. تو وہ اپنے گاؤں کا نام لینے سے بھی چڑ لیتے تھے. جانا تو بات کی بات ہے کہ حضرت وہ مجھ سے کہہ دیا تھا جب میں نے ایک دفعہ کہا جا کے سمجھاؤ دعوت دو کہ حضرت کوئی بھی حکم دے دیجیے مجھے یہ کہہ دیں نہر میں ڈوب جائے، آگ میں کود جاؤ تو مجھے تیار ہے، مگر بھینسی کا نام میرے سامنے مت لیا کیے تھے. بھینسی گاؤں ہے ایک، وہاں کے رہنے والے. وہ اتنا انہیں اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے گھر والوں سے بھی کرائیت ہو گئی تھی، ایسی ہو گئی تھی. تو وہ ماں رویا کرتی تھی، اکلوتا بیٹا تھا، بھابھی ان کی یعنی چودھری صاحب کی. تو وہ کہتے تھے خود چودھری جگت سنگھ کہ میں 3 دفعہ پسٹل اٹھائی کہ اس مولوی کا کام تمام کروں گا کہ اس نے گھر کو نرک بنا دیا، ہر وقت سوگ رہتا ہے. ماں روتی رہتی تھی بیٹے کے اس میں، تو اس وجہ سے. لیکن کوئی وکیل نے بلا لیا، کوئی پولیس کی کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے میں وہاں تک نہیں آ سکا. اب حال یہ ہے نہیں، رات کو معلوم ہو جائے کہ میری طبیعت خراب ہے تو جب تک آ کر مل نہ لیں، گلے نہ مل لیں، چین نہیں پڑے گا. گزشتہ دنوں مجھے گردے کی پتھری کا عارضہ ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ پنجاب کا سفر کر رہے تھے، مئی کے زمانے میں مجھے درد گردہ ہوا. اس کی وجہ سے 8 دن میں صاحب فراش رہا. ایک نائی ہیں جمال الدین، انہوں نے کہہ دیا چودھری صاحب ہمارے حضرت تو بستر پر ہیں، تمہیں پتہ نہیں. بس فوراً ہی رات کو 12 بجے بلٹ پر سوار ہو کر آ گئے. علماء آئے ہوئے تھے بمبئی کے، میں ان سے خوشگوار ماحول میں بات کر رہا تھا تو آ کے گلے ملے، اتنا روئے بہت. کیا ہو گیا کہ جمال الدین نے مجھے تو ڈرا دیا تھا، سارے راستے دعا مانگتا ہے مالک آپ کے یہاں کوئی قانون ہو کہ کسی جیون کی گھڑیاں کسی اور کو لگ سکتی ہوں تو میری گھڑیاں میرے حضرت کو لگ جائیں. میں تو اب بھی دعا کرتا ہوں کہ جو گھڑیاں ہیں میری زندگی کی آپ کو لگ جائیں. وہ جو آدمی 3 دفعہ پستل اٹھا کر مجھے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ جیون کی گھڑیاں آپ کو لگ جائیں. اس لیے کہ قرآن کی سچائی ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ جو آخری درجے کا دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا. ایک اشکال اس سلسلے میں آپ کو آ سکتا ہے، وہ یہ آ سکتا ہے کہ بھئی سب لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے اس وقت زمانے میں بھی. لیکن دیکھیے 2 طرح کے دشمنان اسلام ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں. ایک وہ دشمنان اسلام ہیں جو جان بوجھ کر سچ سمجھ کر اسلام کی دشمنی کرتے تھے. خوب معلوم تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، انہیں یقین تھا. ابو لہب، ابو جہل. ابو لہب تھا، کیوں تھا؟ جب جو ہے غزوہ بدر میں اس کو ایک ہلکی سی خراش لگ گئی اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا تھا اور روتا تھا اور ہو گیا، تو لوگ کہتے تھے اتنا بڑا بہادر ہو کر تو کیسے چیخ رہا ہے بچوں کی طرح؟ تمہیں پتہ نہیں کس کی مار ہے یہ محمد اللہ کے نبی کی مار ہے. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وہ مجھے رب کعبہ کی قسم، اگر وہ مجھے تھوک دیتے تو مر جاتا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے شہید کروں گا. تو یہ یعنی یہ سچا جانتا تھا، اس کے بعد دشمنی کرتا.
ایک وہ لوگ تھے جو دشمن تو تھے لیکن غلط واقفیت یا عدم واقفیت کی وجہ سے وہ غلط سمجھتے تھے، باپ دادوں کے دھرم سے ہٹا رہے ہیں، یہ جو ہے ہمیں درمانترن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو جو لوگ عدم واقفیت یا غلط واقفیت کی وجہ سے اسلام کے دشمن تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو دعوت دی گئی وہ نہ صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اسلام اور اللہ کے نبی کا آخری درجے میں جانثار نہیں ہوا، صحابی رسول بن گئے وہ، چاہے وہ اکرمہ ابو جہل ہوں، چاہے وہ رکانہ ہوں، چاہے وہ جو ہے خالد ابن ولید ہوں، چاہے وہ عمر ابن الخطاب ہوں، چاہے وہ ہندا ہوں، چاہے وحشی ہوں، کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، ہزاروں ہزار. لیکن جو لوگ تھے اسلام کی حقانیت سمجھنے کے بعد، اللہ کے نبی کی نبی اور نبوت کے سچا جاننے کے بعد، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اپنی اڑ کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اسلام کی کو قبول نہیں کیا اور ان تک دعوت پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان بیماروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو مرض نہیں رہا، جو مریض شفا یابی کے لائق تھے ان کو شفا یاب کر دیا گیا، اور جو مریض شفا یابی کے حقدار نہیں تھے ان کو مریضوں کو ختم کر دیا گیا. دشمنی نام کی کوئی چیز نہیں رہی. آج جو لوگ دنیا میں اسلام دشمن ہیں، ان اسلام دشمنوں میں سے اگر میں کہوں کہ 10,000 میں سے ایک ایسا ہوگا، بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تعداد بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہی، 10,000 میں سے اسلام دشمنوں میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو اسلام کو صحیح جانتا ہوگا یا اسلام کی حق کو پہچانتا ہوگا اور پھر اسلام کی دشمن. زیادہ تر غلط واقفیت، عدم واقفیت کی وجہ سے اسلام کے دشمن ہیں، اور دشمنی میں سروں پر چڑھے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے چند دنوں سے جو ہے رمضان میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھیے دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اس پورے دین کو جو اللہ کے نبی نے عملاً جس پر امت کو قائم فرمایا، اس میں مسجد کی حیثیت اسلامی کنٹرول روم کی ہے، اجتماعیت کا ایک مرکز ہے پورا. مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، پارلیمنٹ بھی مسجد تھی، فوجی تربیت گاہ بھی مسجد تھی، جیل خانہ بھی مسجد تھا، گیسٹ ہاؤس بھی مسجد تھا، سیکریٹریٹ بھی مسجد تھا، میٹنگ ہاؤس بھی مسجد تھا، میٹنگ ہال جو ہوتا تھا وہ بھی مسجد تھا، سب کا مسجد سے ہوتا، معاذبی بھی وہیں تھی، سب چیزیں وہیں تھی، اور یونیورسٹی بھی تھی وہی. تو وہ مسجد نبوی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد نبوی میں کوئی جو ہے غیر ایمان والا یا دعوت کے لیے نہ لائے جا رہا ہو یا دعوت سمجھانے کے لیے نہ لائے جا رہا ہو. ہر وقت رہتے تھے. اور ہماری مسجدوں میں غیر مسلم تو کیا نو مسلم آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا، کیا سمجھیں گے، کہیں مارنے نہ لگیں نہ لگیں. تو ہمیں مسجدوں کے دروازے کھولنے چاہیے اور اپنے پورے سسٹم کو مسجد سے جوڑنا چاہیے. مسجدوں میں بلائیے. تو شروع میں عید ملن کے پروگرام کیے، پھر اور دوسرے کیے، اور مسجد پریچے کے نام سے تقریباً مہاراشٹر میں 500 سے زیادہ پروگرام کیے گئے. ابھی پچھلے مہینے ایک کیمپ لگ رہا تھا احمد آباد میں، وہاں کی ایک مسجد ہے، بڑی شاہی مسجد ہے جو آثار قدیمہ کے تحت ہے، اور اس میں کئی اس کی جو ہے وہ تعمیری خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو آپ نے سنا ہوگا مودی جب اوباما آئے تھے تو ان کو بھی اس مسجد میں لے کر گئے تھے. وہ چوراہے پر ہے، ایک جالی ہے وہ بنی ہوئی ایک پتھر کی اتنی بڑی، پوری دنیا میں اس کی کوئی اور جیسی کوئی جالی نہیں بنائی گئی. محراب کی جو جالی ہے بہت بڑی، ایک پتھر سے بنائی گئی، بہت خوبصورت، اتنی بڑی، تقریباً 7 فٹ یا 8 فٹ کی جالی ہے. وہ اسے کاٹ کر اس مسجد میں مسجد پریچے کا پروگرام کیا گیا. تو وہ جو وہاں کے وشو ہندو پریشد کے احمد آباد کے صدر ہیں، احمد آباد ضلع کے، وہ توگڑیا جو ہیں ان کے بالکل دستِ راست رہے ہیں. ان کو بھی بلایا ساتھیوں نے، ان کی کلپ میرے پاس بھیجی ہمارے ساتھیوں نے. انہوں نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں داخلہ ہوا ہے میرا، اور مسجد کے دروازے میں داخلے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے میرا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گیا. یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا. اور انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں مسجد کا بالکل الگ تصور تھا. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہاں کچھ ہتھیار ہوں گے اور کچھ لوگ پریڈ کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہاں نفرت پھیلا رہے ہوں گے ہندوؤں کے خلاف، یہ ہو رہا ہوگا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ شانتی کا کیندر ہے جہاں جا کر روح کو اور آتما کو ایسی شانتی ملتی ہے. مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا. تو زیادہ تر عدم واقفیت یا غلط واقفیت کی وجہ سے اسلام دشمن ہے. ان کی خدمت میں جب یہ دعوت کی گولی استعمال کی جائے گی تو 100% فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اور ان میں جو جان بوجھ کر اسلام کی دشمنی کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان سے زمین کو پاک کر دیں گے. علاج صرف یہ ہے، یہ نسخہ شفا دے کر
دعوت کا یہ نسخہ شفا دے کر ہمیں خیر امت کا لقب دیا اللہ نے، اور نبوت کے خاتمے کا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں نواز کر ہماری ذمہ داری کو قرآن مجید میں 2 ٹوک الفاظ میں ذکر کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہتر ہو، تم ہی سب سے بہتر ہو، تم ہی خیر امت ہو، تم بھی خیر امت ہو، یعنی تم نہیں فرمایا، تم بھی خیر امت ہو نہیں فرمایا، تم ہی صرف خیر امت ہو، سب سے بہتر امت تم ہی ہو، اس لیے کہ اخرجت للناس، انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی، نفع رسانی، ان کی بیماریوں کا علاج، ان کے اندر کی مایا کو جگانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ انسانیت، الناس، انسانیت کے لیے، اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، الناس، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ قیامت تک رہنے والا دین ہے، تحریف کے چور دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں کہ معنی غلط نہ سمجھے جائیں، موڑ نہ دیے جائیں معنی۔ علامہ طبری سید المفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی کے 2 فرمان نقل کیے ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو تو لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کہا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے داعی بنا کر نکالا گیا ہے، دعوت اللہ کے نسخے سے انسانیت کی شفا یابی کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر سرداری چاہتے ہو، خیر امت بننا چاہتے ہو تو شرط پوری کرو، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے طبیب بنائے گئے بھیجے گئے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کبھی کہ ہم دعوت کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، یہ سننے کو ملتا ہے اکثر، ایسے مخالف حالات ہیں، ایسے فلاں ہیں، مت کرو دشمنی ہو جائے گی۔ عجیب بات یہ ہے، بڑے بڑے قائدین قرآن پر ایمان، قرآن اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اپنے تجربے کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سچا جاننا، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اس کے خلاف بھی دیکھیں، پھر بھی میرا کان جھوٹے ہو سکتے ہیں، ناک جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور رسول نے جو بتایا وہ سچا، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ جو آئیڈیل مومن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ سے فرمایا تمہاری طرح یہ ایمان لائیں تو ہدایت یاب ہوں گے، ان کے ایمان کو معیار بنائیں۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ مجھے اس حال کا عرضہ ہو گیا، لوز موشنز ہو گئے ہیں، مجھے دست ہو رہے ہیں، تو مجھے کچھ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا شہد کھاؤ، شہد میں شفا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر جا کے جم کے شہد کھایا، اب شہد کھایا تو اور بڑھ گئے لوز موشن بہت زیادہ، تو انہیں خیال آیا کہ شاید کھانے میں میرے غلطی ہوئی کسی طرح، تو آخر کہا یا نبی اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے شہد اس طرح کھایا تھا، لیکن میری تو مرض بڑھ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے، رسول کی بات سچی، اللہ کا فرمان سچا، شہد تمہارا پیٹ جھوٹا، شہد کھاؤ، شہد میں شفا ہے۔ کہا آپ نے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آمنا وصدقنا کہہ کے چلے گئے، پھر شہد کھایا جم کر خوب، تو آج تو بہت ہی برا حال ہو گیا، بہت زیادہ۔ پھر سوچا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی، پھر آیا نبی اللہ آپ کے حکم کے مطابق اس کو سچا جانتا ہوں، مانتا ہوں، اس کے مطابق میں نے شہد کھایا، اور شہد میں کھایا تو میں شہد میں پھر دوبارہ وہ میں تو مرض اور بڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے، اللہ کا فرمان سچا، رسول کا فرمان سچا، تمہارا پیٹ جھوٹا، شہد کھاؤ، شہد میں شفا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ قرآن نے کہا کہ مکھیوں کے پیٹ سے جو ہے رقیق مادہ نکلتا ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے، دوا نہیں فرمایا۔ دوا تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے دوا حلق میں جاتی ہے، جانے سے پہلے اللہ سے سوال کرتی ہے اللہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤ نقصان پہنچاؤ، ایسی پڑی رہوں، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ضرور نہیں ہر دوا شفا دے۔ ایک دوا کھاتا ہے ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہی طبیب دوسرے کو مرض دیتا ہے، دوسرے کو دوا دیتا ہے، ایسی پڑی رہتی ہے، اور تیسرے کو دوا دیتا ہے تو پہلی خوراک میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے بڑھتی ہے، لیکن اس شہد کے بارے میں فرمایا شفا۔ تو جا کر شہد کھایا،
اور پھر صحابی فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا اور پھر زندگی بھر کبھی میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس کا نام ہے ایمان. اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے آنکھوں کے سامنے غلط جو ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، میرے نبی نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل سچی. میرے اللہ نے جو بات فرمائی، کیا فرمائی دعوت کے بارے میں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ دوائیں بنائی جاتی ہیں کسی ایک مرض کے لیے، لیکن اس کے ضمنی فائدے کوئی ہوتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کرتے ہیں اطباء بہت سے دوائیں. لیکن کمپنی کی طرف جو ایڈ لگایا جاتا ہے، ریپر لگایا جاتا ہے، اس کے بنیادی جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا جاتا ہے. مثلا خمیرہ کاوزبہ عنبری جوار والا یونانی طب کی بہت اہم ترین مرکب ہے. وہ بہت سی چیزوں میں فائدہ کرتی ہے. بیماری کے بعد کمزوری نقاہت ہو رہی ہے اس کو بھی وہ کرتی ہے. کسی کے اندر کا اسپتال کمزور ہو جائے اور ذرا سی بیماری اسے اثر کرے، کچھ دن کھائے ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یادداشت کمزور ہو گئی ہو تو اس کے لیے فائدہ کرتی ہے، بہت سی چیزوں کو فائدہ کرتی ہے. لیکن اس میں لکھا ہوا ہے نسخہ ہمدرد کا جو دیکھیں گے اس میں لکھیں گے دل و دماغ کی کمزوری کو رفع کرتا ہے، یہ لکھا رہتا ہے. یعنی دوا کا جو ریپر ہے وہ یہ لگا ہوا ہے. جواری جالینوس ہے، ایک بہت اہم ترین مرکب ہے یونانی طب کا. اس کے بہت سے فائدے ہیں. بہت دن تک پتھری بنتی ہو، بار بار بنتی رہتی ہو، اگر 2-3 مہینے کھائیں گے لگاتار تو بننا بند کر دے گی. مثانے کی گرمی کو دور کرتی ہے، جگر کی حرارت کو بھی وہ کرتی ہے، اور سی ہاضمے کو قوی کرتی ہے. لیکن اس میں لکھا رہتا ہے معدے اور جگر کو تقویت دیتی ہے، یہ لکھا رہتا ہے بس، معدے اور جگر کو تقویت دیتی ہے. ریپر لگا رہتا ہے اس کا دوسری طرف. اب کوئی طبیب ذرا سوچیں، کسی کمپنی اپنے طبیب رکھتی ہے نا، ہمدرد والے حکیم رکھتے ہیں وہ، اور حکیم کو بٹھایا انہوں نے اس کام کے لیے، اسی کے لیے حکیم صاحب کا لقب دیا، اپنے آپ اپنا وہ دیا، انہیں بلہ دے دیا کہ یہ ہمارے طبیب ہیں، دے دیا. اب وہ حکیم صاحب جوارینوس ہر ایک کو جواری جالینوس کہہ دیویں اور یہ کہیں کہ دیکھو بیٹا جواری جالینوس مت کھانا ورنہ معدہ اور جگر خراب ہو جائے گا، یا خمیرہ کاوزبہ عنبری جوار والا مت لینا، دل و دماغ کو کمزور کر دے گا. تو یہ کمپنی سے بغاوت کرنے والا طبیبی تو کہہ سکتا ہے ایسا؟ یہ تو بات ہے کہ نہیں. اللہ تو فرمانے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ جو آخری درجے کا تمہارا دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہے. علماء سے پوچھیے، آپ میں سے اکثر اتنا تو دینی علاقے کے لوگ ہیں، ترجمہ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے. لیکن ہمارے قائد مقتدی نوجوان دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرنا، خود ہی ماحول خراب ہو رہا ہے، دعوت نہ دو، حالات خراب ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا. کتنا آپ سوچیں کتنا خطرناک ہے. یہ ایمان کے تو منافی ہے، یہ اللہ سے سیدھے بغاوت ہے. یہ بات کہنا ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں جانا نہیں. یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خوف یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. قرآن تو اس کا علاج بتا رہا ہے دشمنی کا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ. اس کا طبیب بنا کر ہمیں بھیجا تھا اللہ نے. اور حال یہ ہے کہ ہم نے وہ نہیں کیا، لوگوں کا علاج نہیں کرا اپنی بیماریوں، ان کی بیماریوں کا. اور اس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں دنیا میں 1,54,000 لوگ پوری دنیا میں مرتے ہیں کل ملا کر تقریباً. ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کتنے؟ 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. 1,24,000 ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ. ایک جملہ ماہر لسانیات کہتے ہیں، زبان کے ماہرین، یہ جملہ ہر زبان کا اوسطاً 7.5 سیکنڈ میں بولا جاتا ہے. اتنی دیر میں نے ایک بات کہی، اتنی دیر میں 15 لوگ ہمیشہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا کر دوزخ کی ایندھن بن گئے. ماہر سماجیات کہتے ہیں کہ ایک گاؤں پچھلے 10 سال میں 2,000 کمانا ہے تو 1,24,000 کے کتنے گاؤں؟ 62 گاؤں روزانہ جل گئے. 62 گاؤں اس دوا کے بغیر ہمیشہ کی موت مر رہے ہیں جو ہمیں دی گئی تھی نسخہ، اس کے بغیر. اور ہم میں ان میں سے کل سے آج تک 1,24,000 مرے ہیں. کسی کے خام میں بھی دعوت نہیں دی ہم نے، نہ انہیں معلوم ہے. وہ تو سمجھتے ہیں اسلام مسلمانوں کے لیے اسلام دھرم، ہندوؤں کے طرح ہندو دھرم. مجھے یاد ہے کرناٹک میں ماسٹر عامر کے ساتھ ہم لوگ سفر کیا تو ناظم جلسہ نے ان کا تعارف کرایا. یہ ماسٹر عامر ہے، پہلے بلبیر تھے،
فلاں تاریخ کو انہوں نے اصلاح ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم اختیار کیا ہے، یوں کرا ہے تعارف. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے ناظم جلسہ کے اس اعلان سے اور اس تعارف سے اتفاق نہیں، میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا، میں نے ادھرم چھوڑا اور دھرم اختیار کیا. آپ ہی شرک کو دھرم کہیں گے تو دعوت کس چیز کی دیں گے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بات بہت دل کو لگی بات، ان کی عقل کی بات تھی بالکل. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ان کے لیے اتنا دھرم. وہ تو لوگ ہمارے یہاں بیچارے انہیں نہیں معلوم کسی کو بھی. برادران وطن ہمارے ہندو بھائی جو 80 سال 85 سال میں موت آتی ہے بوڑھوں کی، تو ان کی سمادھی بناتے ہیں، ان کی 13ویں پر اور 10ویں پر شادیوں کی طرح تقریب ہوتی ہے، باجے بجتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہے، چراغا ہوتا ہے. میرے پاس 2 خط رکھے ہوئے ہیں. ایک خط ہمارے والد صاحب کے آڑتی تھے تعلق رکھنے والے لالا بشمبر پرساد جی، ان کے پوتے کا خط ہے جو ان کی 13ویں پر آیا تھا. ان کا انتقال ہوا تو 13ویں پر آیا کہ میرے دادا سورگیہ سمجھتے ہیں آپ، جنتی. میرے دادا سورگیہ لالا بشمبر پرساد جی کا، سورگیہ لالا بشمبر پرساد جی کا 83 سال کی آیو میں دیہانت ہو کر سورگ واس ہو گیا ہے. ایمان والوں کیا کہتا ہے ایمان آپ کا؟ ایمان کے بغیر جو مرا وہ سورگ میں گیا نرک میں گیا؟ نرک میں گیا نا. بیچارے کہہ رہے سورگ واس ہو. دادا جی لمبے سمے تک دھرم پر جمے رہے، یعنی تقوی کی زندگی پر. اس اپلکش میں ایک سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے بھوج پر سعادر، آپ بھی آمنترت ہیں، مجھے بلایا گیا تھا. کھتولی بھینسا سے بہت بڑا قصبہ ہے، یہ یہاں سے بھی تقریباً جگتیال سے بھی بڑا قصبہ ہے. آدھی کھتولی سے زیادہ لوگوں کو 50,000 سے زائد 55,000 لوگ کھتولی کے مدعو تھے. 55,000 22-24 ورائٹی بنائی گئی تھی. اور جو پنڈال سجایا گیا تھا تو کھتولی کے سارے بچے شام سے لے کر رات تک وہ اسے دیکھتے رہے، ایسا سجایا گیا تھا پنڈال. انہیں یہ بھی معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے. ہم نے پہنچائے نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، فنوری و سخر کے نعرے لگاتے ہیں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ظالم، خصوصاً یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. علماء، ہمارے بعض علماء نے کہا یہ موضوع حدیث ہے. اقبال نے اپنی شعر میں باندھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ابھی مدینہ منورہ کے ایک عالم دین نے 17 صفحوں کا مضمون لکھا اس حدیث کی اسناد پر، اس کی تخریج پر، اور اس کی ساری اسناد نقل کی. یعنی بے حقیقت نہیں ہے، بہت اسناد ہے اس کی. اور آپ دنیا کے ملکوں میں جائیں اور نفسیات کو تھوڑا سمجھنے کا ذوق ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی محبت بھرے یہ لوگ ہیں، محبت کی کیسی قدر کرنے والے لوگ ہیں. میرے حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی قوم کے لیے ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے جو اپنے خیرخواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے. یہ جو اتنی دیوی جس سے خیر مل گئی اسی کے آگے سر جھکا دے. اتنا جذبہ احسان مندی میں اتنا غلو ان کے اندر پایا جاتا ہے. ایسی قوم ہے یہ. فیض الذی، ان کو ہم نے غیر بنا لیا، ان کو ہم نے دشمن بنا. دیکھیے وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا موب لانچنگ کے واقعات فسادات میں تو سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ابھی بہنوں میں ہو جاتا ہے. ابھی وہاں پرانی نئی دلی میں نیو فرینڈز کالونی ایک بہت پوش ایریا ہے، وہاں پر ایک اے بلاک ہے، اس میں ارب پتی لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ. تو وہاں ایک خاتون ہے بنگالی برہمن، اس نے اپنے پچھلے دنوں ٹی وی وغیرہ پر بہت آ رہا تھا اس کا، اپنے حقیقی بیٹے کو ماں نے 50 لاکھ روپے بدماشوں کو دے کے قتل کروایا. حقیقی ماں نے. وہ اس کی بہو بہت بدتمیز تھی اور وہ ساس سے لڑتی تھی، تو بیٹا ہمیشہ بیوی کا ساتھ دیتا تھا، ماں کو کوئی برا بھلا کہتا تھا. تو وہ چاہتی تھی کہ یہ پوری پراپرٹی میں چھوٹے بیٹے کو دے دوں، بڑے بیٹے کو نہ دوں. اس جلال میں تھی، اس کی باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں کے قبضے میں سب کچھ تھا. اس نے بیٹے کو مروا دیا. ایسا ہوتا ہے بہت سی. ہندوستان میں جتنے مقدمات ہیں، پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی، جتنے مقدمات ہندوستان کی عدالتوں میں ہیں، چاہے وہ کرمنل کے مار کاٹ کے قتل عام کے یا مال کے زمین قبضہ کرنے کے مکانات ہڑپنے کے یہ سب چیزوں کے، اس میں 77% خونی رشتے کے لوگوں کے ہیں. چچا بھتیجے ماموں پھوپھی بھائی بہن بھائی ان کے ہیں 77%. ان کا تو مذہب نہیں، ان کا تو بالکل ماں باپ بھی ایک ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر. تو یہ نفرت وقتی طور پر پیدا ہو جانا، یہ فطرت نہیں بدل، جبل یہ محبت بھرے لوگ ہیں. یقیناً بہت محبت بھرے لوگ ہیں. ہمارے مجھے یاد ہے کہ اب یہ جو بجرنگ دل ہے، یہ RSS کی ایک تنظیم ہے ذیلی، جو صرف مسلمانوں کے قتل عام کے لیے بنائی گئی ہے. عسکری تنظیم ہے، انہیں ہتھیار ہی سکھائے جاتے ہیں کہ تو ونے کٹیار اس کے بانی ہیں. یہ ونے کٹیار خود ایسے کمیونل ذہن کے نہیں ہیں،
ان کی سسرال والے ہیں جو سیہور ضلع ہے بھوپال کے قریب میں، وہاں میں آسٹا ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. تو ابھی بھی بجرنگ دل کا علامتی ہیڈ کوارٹر، جیسے ناگپور میں RSS کا ہے تو بجرنگ دل کا علامتی ہیڈ کوارٹر وہیں ہے آسٹا میں. آسٹا میں جانا ہوا میرا. ایک پیام انسانیت کا ایک سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے ایک پروگرام کیا تو انہوں نے شمشان اس کے جو ہے گھاٹ کے جو ہے ادھیکش ان کو بلایا، RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، سب لوگوں کو آ کر اگلے صوفوں بٹھا لیا تھا. پھر میں نے اسی حدیث کے ضمن میں بات کی کہ ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیسے محبت بھرے لوگ ہیں بہت ہی. تو صبح وہ تو چلے گئے، اس وقت تقریر سن کر لوگ بڑے اندازہ ہوا کہ بہت توجہ سن رہے ہیں. صبح کو ہم جانے لگے، جب وہاں سے نکل کر بھوپال جانا تھا ہمیں، میری ٹرین تھی، جب بھوپال جانے لگے تو کچھ لوگ گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ونے کٹیار کے وہ ہیں. میں سمجھا غصے ہو رہے ہیں، بھائی یہ کیوں آئے ہیں، مطلب میں سمجھا. اور کہ جی بتائیے آئیے. کہ میں نے شیشہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہ جی جا نہیں سکتے آپ، ہمارے اوپر کو گاڑی چلا کے جائے تو جائیں گے، ہمارے گھر جانا ہے، ہمیں ہاتھ جھوٹے کروانے ہیں، ہماری عورتیں استریاں ساری کی ساری انتظار کر رہی ہیں آپ کے درشن کرنے کی. تو لوگوں نے کہا کہ بہت ہی ماحول ٹھیک ہو جائے گا تو آپ چلیں. کیسی محبت کی ہوائیں چلا دی آپ نے، آستھا کے رخ کو بدل دیا آپ نے، آسماں کی ساری اندھیرے دور کر دیے. اتنا کہہ رہے ہو محبت کی باتوں. پھر کہنے لگے عورتیں گجرے لیے کھڑی تھیں، بہت پرتکلف ناشتہ کرایا انہوں نے. اور پھر اس کمرے میں بھی اور اسٹور روم میں بھی پاؤں رکھ دیے. ایک کنواں تھا جس میں انہوں نے ٹلو لگا رکھا تھا، تو انہوں نے وہ لگائی، ایک اسٹول رکھا اور میرے ہاتھ پکڑ کر اوپر کے، اس پر بھی اسی سے تو ہم سب کچھ، پانی سے ہی تو سب کچھ جیون ہے، اس میں پریم کے آپ کے چرن پڑ جائیں گے تو ہمارے گھر میں پریم بھاؤ پیدا ہو جائے گا. وہاں پر ایک دعوتی پروگرام بھی تھا. ایک نوجوان کو میں نے کھڑا کیا، وہ اس میں بھوپال میں کام کرتے ہیں اسکول میں. لوگ آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے. میں نے کہا تم کارگزاری سناؤ. تو انہوں نے بڑی دل کو لگتی بات کہی کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے برادران وطن کا یہ حال، ایسی محبت بھری قوم ہے کہ یہاں آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کے 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ بات تجربے کی ہے بالکل. کیسا اسلام دشمن ہو کوئی، اور آپ بلا کر ذرا کچھ کسی تقریب میں اب شریک کر دیجئے، پھر آپ اس سے کچھ نہیں سنیں گے. اور مثال بڑی مضبوط تھی سدرشن جی کی. سدرشن RSS کے چیف رہے، 3 ٹرم چیف رہے. وہ بہت بالکل فائر برانڈ تھے، بالکل آخری درجے میں. ان کی تقریر سن نہیں سکتے آپ نیٹ پر، جو ان کی تقریریں ہیں. RSS کے لوگ ایسی، خود ذمہ دار لوگ ایسی تقریر نہیں کرتے جیسی، اتنی سخت تقریر ہے وہ کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے عید ملن کے ایک پروگرام میں ان کو بلایا، نوجوانوں نے ایک پروگرام کیا. وہ آئے، میں نے پوچھا بھی کہ وہ آئے تھے تو کوئی تقریر کرائی، اس سے ذہن برین واش ہو گیا ہو، یا کچھ لٹریچر دیا ان کو پڑھ کر ذہن صاف ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے ان کا استقبال کیا، ان کو پھولوں کے وہ گلدستے پیش کیے. انہوں نے ہمیں عید مبارک دی، ہم نے انہیں عید کی مبارکباد دی، اور وہ شیر خورما کھا کر چلے گئے. اس کے بعد وہ 1.25 سال زندہ رہے، ایک لفظ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نہیں بولا. اور اگلے سال جو عید آئی تو انہوں نے بتایا، قاضی صاحب کو انہوں نے فون کیا کہ کپڑے بنا لیے ہیں میں نے، نہا دھو کر کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کے عید کی نماز پڑھنے کو تیار ہوں، آپ کے ساتھ عید بھی ملنا آنا چاہتا ہوں اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس بچے نے تو یہ بات کہی کہ پھر RSS اور BJP والوں نے ان سے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھیں گے تو ہماری ساری سیاست ڈھیر ہو جائے گی، اس لیے انہیں نماز نہیں پڑھنے دی. مگر اتفاق سے اقبال میدان ہے ایک، وہاں مین مرکزی جگہ پر، وہاں ایک پروگرام تھا. تو وہاں ایک قاضی نصر اللہ صاحب نائب قاضی ہوا کرتے تھے، وہ مفتی عبدالرزاق صاحب کے عزیزوں میں تھے. جب میں نعت پڑھ رہا تھا، کوئی نوجوان کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا سامنے سے وہ پٹھانی بالکل اسی طرح شلوار وہ پہنے، گلے اوپر چادر اور صافہ بڑا سا پگڑی، اور ہاتھ میں وہ چاندی والے موٹ کا وہ عصا لے کر آ رہے تھے، ٹیڑھا سا. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی کالی داڑھی ہے، وہ قاضی نصر اللہ صاحب کی سفید داڑھی تھی بالکل اسی طرح. میں نے کہا قاضی صاحب خضاب کب سے لگانے لگے؟ تو ہمارے میزبان کہنے لگے کون قاضی صاحب؟ میں نے قاضی نصر اللہ صاحب، کہ ان کا 2 سال ہوئے انتقال ہو گئے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی جگہ نائب قاضی بن گئے. بالکل دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہے تھے. میں نے کہا اچھا خیر. وہ آ گئے تو رات کو پروگرام ختم ہوا تو وہ ایک صاحب IAS افسر تھے، پرانے سیکرٹری تعلق رکھنے والے، وہ کہنے لگے کہ صاحب 2 بجے آپ کی ٹرین ہے، آپ گھر پر چلیں، تھوڑی دیر آرام فرما لیں، میں پہنچا دوں گا، بالکل اسٹیشن کے قریب بھی ہمارے رہائش ہے. تو لوگ پسند کیا. میں نے کہا سب لوگ بیچارے پریشان ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک آدمی. تو وہ جو ہے قاضی صاحب ان کے داماد تھے، جو مولانا قاضی ہیں وہ ان کے داماد تھے. وہ اس خیال سے کہ میری سسرال میں جا رہے ہیں وہ بھی آ گئے.
ہم چائے پی رہے تھے, مجھے اچانک یاد آئی کہ اس نوجوان کی بات. میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہ کسی قاضی صاحب کے یہاں فون آیا تھا؟ کہ میرے یہاں آیا تھا فون. کہ ذرا بتا دیجئے. کہ 7:30 بجے فون آیا کہ قاضی صاحب کپڑے دھو لیے ہیں, نہا دھو کے تیار ہو گیا ہوں, اور میں عید کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ سے عید ملوں گا, کہ آپ آئیے. تو میں نے لڑکوں کو اور محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اتنا بڑے آدمی آ رہے ہیں تو ہمیں باہر جا کے استقبال کرنا چاہیے, چلو کچھ پھول لے کر آؤ, گجرے لے کر آؤ. اب ہم نے تو پھولوں کو بھی تقسیم کر لیا ہے نا, کچھ گیندے کے پھول ہوتے ہیں تو یہ مندروں کے لیے ہیں, اور گلاب کے اس کے ہوتے ہیں تو یہ مزاروں کے لیے, ایسا بنا لیا نا ہم نے ہندو مسلمان. تو وہ کوئی مسلمانوں کی دکان کھلی ہوئی نہیں تھی اس روز, تو وہ پھر مندر کے پاس سے پھول منگوائے انہوں نے. تو باہر جا کے استقبال کیا وہ, اور یہ جو شیوراج ہیں جو منسٹر تھے, ابھی سی ایم بہت دن تک رہے, وہ بھی ساتھ میں تھے, ہوم سیکریٹری, چیف سیکریٹری, 4-5 گاڑییں اور پائلٹ گاڑیوں کے ساتھ وہ آ گئے. تو ہم نے جب باہر جا کر استقبال کیا, وہ بہت خوش ہوئے اس سے. پھر کہنے لگے قاضی صاحب یا تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے یا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیجیے. تو میری گاڑی ذرا چھوٹی تھی تو انہیں اترنے میں بھی تکلف ہوتا, تو میں ہی بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی کہنے لگے قاضی صاحب اسلام قبول کرنے آیا ہوں, کلمہ پڑھوائیے. یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں کلمہ, تو ارمغان پڑھتے ہیں اس لیے پڑھوا بھی دیا, ورنہ تو کتنے دن بھٹکتے ہیں. انہوں نے انہیں کلمہ پڑھوا دیا. گھر پہنچے تو کہ میں نے ایک گلدستہ پیش کیا, انہوں نے سینے سے لگایا, میرا شکریہ ادا کیا, بیٹھ گئے صوفے پر. تو وہ لوگ سب ان کا اتنا احترام کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی سی ایم بھی اور سیکریٹری بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے صوفے پر, نیچے بیٹھے کہ ہم ان کے چرنوں میں ہی بیٹھ سکتے ہیں سر کے. پھر میری بچی آ گئی, بچی نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بڑے آدمی, بوڑھے آدمی ہیں اور ماتھے پہ تلک لگا ہوا ہے, سمجھ گئی. وہ ارمغان پڑھتی ہیں, نسیم ہدایت کے جوکوں کی تعلیم ہوتی ہے گھر میں. تو کہنے لگی دادا جی عید کا دن ہے, اسلام قبول کر لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. تو میں نے کہا بیٹے دادا نے تمہارے پڑھ لیا ہے ابھی کلمہ, پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں اس معصوم بچی کی پاک زبان سے ایک دفعہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. کہنے اتنی دیر میں میرا بیٹا آ گیا, اور بیٹے نے دیکھا کچھ وی آئی پیز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر گھر میں اسمارٹ فون ہے, وہ لے کے آگے ویڈیو بنانے لگا. میں نے بھی منع نہیں کیا کہ ذرا بن جائے گی, تو اچھا وہ ویڈیو انہوں نے دکھائی. جب اس بچی نے کلمہ پڑھایا تو آنکھیں بند کر کے ڈوب کے گردن ہلا کے کلمہ پڑھا انہوں نے. اور پھر وہ جیب سے ہاتھ ڈالا, 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا, اور وہ گلدستہ اور وہ نوٹ اس کو بچی کو دیے. انہوں نے کہا نہیں دادا جی میں کلمہ پڑھانے کے پیسے نہیں لیتی. انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ عیدی کے پیسے ہیں. منع کرتی رہی تو میں نے کہا نہیں بیٹے دادا عیدی لے رہے ہیں تو دے رہے ہیں تو لے لو. تو پھر لے لیا. پھر وہ ناشتہ آ گیا, تو میں نے کہا کہ اوپر بیٹھ جائیے ناشتہ کرنے کے لیے. نہیں ہم نیچے سے ہی کریں گے. تو وہ اس کے میز کے قریب بیٹھ کر وہیں سے انہوں نے شیر خورما کھایا اور وہ سب کھایا. پھر کہنے لگے قاضی صاحب چلیے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اب نماز کو وہ کہتے تھے تو سی ایم صاحب میرے انگلی لگاتے تھے کہ سر آپ منع کریں, ہم تو منع نہیں کر سکتے, سیکورٹی کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, مشکل ہو جائے گی ہم یہاں, پلیز منع کیجیے آپ. اب میں انہیں کیسے منع کروں, وہ بار بار نماز کو کہہ رہے ہیں. جیسے وہ نماز کو کہتے ہیں وہ مجھ سے کہتے کہ قاضی صاحب آپ پلیز کہیے ان سے, مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. اب میں منع کرتا ہے, کرنے کو کہتا ہے جب میں نے کلمہ پڑھا ہے. تو وہ اس مشکل کو سمجھے, اٹھ کر چل دیے, گاڑیوں میں بیٹھ گئے. تو اس نے پائلٹ گاڑی والے سے, جو آگے پولیس والی گاڑی تھی اس سے بلا کر کچھ کان میں کہا. وہ کبھی آگے لے جاتے تھے کبھی پیچھے لے جاتے تھے, وہاں جام ہے سر, وہاں کو گاڑی نکل نہیں سکتی, وہاں یہ پروٹوکول کے خلاف ہے, وہاں یہ ہے وہ ہے, بہت ٹائم لگا دیا. تو میں نے گھڑی دیکھی, مجھے جس مسلح پر نماز پڑھنا تھا وہاں سے فون آنے شروع ہو گئے کہ آپ آئے نہیں, اب تک بیان شروع ہو جانا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ وہاں مجھے نماز پڑھانی ہے, کہ مجھے بھی لے چلیے کہ مجھے پیدل جانا پڑے گا پیچھے کی گلیوں. کتنی دیر میں نماز پڑھ کے آ جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ پون گھنٹہ تو لگے گا. انہوں نے کہا ذرا جلدی آئیے پلیز, جامع مسجد میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں. جامع مسجد میں سب سے آخر میں نماز ہوتی تھی. تو خیر میں نے مختصر وہ کر کے آیا خطبہ بھی. تو وہ پھر بیٹھ گئے گاڑیوں میں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے وہی ناٹک کیا. 20 منٹ رہ گئے نماز میں. تو کہنے لگے مجھ سے کہ قاضی صاحب کتنی دیر لگے گی جامع مسجد جانے میں؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اب تو 20 منٹ رہ گئے سر, آپ کو نماز نہیں مل پائے گی. کہنے لگے میرا دربھاگیہ ہے, اب دوپہر کی نماز تو مجھے مل سکے گی, دوپہر کی پڑھوائیے. تو انہوں نے پوچھا دوپہر کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 1 بجے. تو انہوں نے کہا ابھی تو 6-7 گھنٹے ہیں, قاضی صاحب آپ عید منائیے, ہم لے جائیں گے پڑھانے کے. وہ لے کر چلے گئے. قاضی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد 3 مرتبہ سدرشن جی کا میرے پاس فون آیا, اور وہ بات کرنا شروع کرتے تھے, کوئی پیچھے سے فون لے لیتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا, اور مشہور یہ ہوا تھا کہ ان کے دماغ میں گرمی ہو گئی ہے, اس لیے ڈاکٹر نے ملنے کو منع کیا ہوا ہے.
2-2.5 کے بعد مہینے کے بعد ان کا انتقال کی خبر مشہور ہوئی. قاضی صاحب کا خیال ہے کہ فطری موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو زہر یا کسی طریقے سے قتل کیا گیا ہے. ابھی میں بنگلور گیا تھا تو وہاں ہمارے میزبان نے بتایا کہ آپ نے سنا ہوگا 2.5 مہینے تک سدرشن جی 2 مہینے وہاں سے غائب تھے بھوپال سے. تو یہ ان کے پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک کے کلاس میٹ ہیں. یہ بڑے بلڈر ہیں اور بہت بڑے, اور انہوں نے ہی وہ حیدرآباد کا وہ بنوایا ہے ایئرپورٹ جو مسجد بھی بنوائی ہے انہوں نے اپنے خرچ سے. یہ وہ ہیں. اور سدرشن جی ان کے پاس رہے تھے آگے 2 مہینے. انہوں نے نماز سیکھی. خود کہتے ہیں کہ جب ان کو زہر دیا گیا انہیں یہ خیال ہوا کہ موت آ جائے گی, عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور عشاء کی نماز میں سجدے میں ان کا انتقال ہوا. وہ آدمی جو اس پوری نفرت جس سے ہم ہو گئے ہیں اس کی قیادت کرتا تھا, اسے کسی نے دعوت نہیں دی, صرف عید ملن کی 2 چمچ سوئیوں کے. تو وہ بھائی دوست ساتھی جو ہمارے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں, پھر ان کو خیر بنا کر ہم دوزخ کی طرف جانے دیں اور ان کی فکر نہ کریں, ہم کہتے رہیں, پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ان کا حق مار کر ہم ان کو دوزخ کا ایندھن بناتے رہیں جو ہماری ذمہ داری ہے, اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے. کیسا ایمان ہے, کیسا ایمان ہے بتائیے. کتا ہمارے سامنے جلنے لگے. میرے ساتھ خود واقعہ اسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر ایک آوارہ کتا آ جائے, ذرا سوچئے آپ کو. میں ملاوی سفر کر رہا تھا, اصل میں وہ واقعہ میں بار بار زبان پر آ جاتا ہے. میرے حضرت والا جب اس طرح کے واقعات سنایا کرتے تھے تو فرمایا, وہ ایک شعر پڑھتے تھے, ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے. جو چبھ جاتے ہیں دل میں وہ بار بار واقعات زبان پہ آتے ہیں نا. تو ملاوی ایک بہت غریب ملک ہے, وہ لوگ انگریزوں کے غلام رہے ہیں, بالکل عاجزی انکساری آخری درجے میں ان میں پائی جاتی, بےحد غربت بھی ہے, کھانا وانا بھی بالکل ایسا حال ہے ان کا, کہیں ریسٹورنٹ دور دور تک نہیں, بجلی بہت سی جگہ نہیں ہوتی. ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے پروگرام کرنے کے لیے, ذرا راستے میں دیر ہو گئی, مغرب کا وقت ہو گیا وہاں پر. اب وہ عورتیں مرد بیٹھے تو تھے, تو وہاں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں, چراغ نہیں ہوتا وہاں پر, کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی, ہم تو مغرب سے پہلے لیٹ جاتے ہیں. تو ہمارے 2-3 فون تھے, انہیں کی لائٹوں سے پروگرام کیا ہم نے. ایسا ہے آج ہی کی دنیا, بھی 1-2 سال پرانی بات ہے. تو وہاں ایک مولانا تشریف لا رہے تھے کسی جگہ سے, ہم انتظار میں تھے, تو میں اتر کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کیسے زندگی جیتے ہیں. وہاں جو وہ کھانا کھاتے ہیں وہ ایک خود رو ایک درخت ہوتا ہے, اسے کساوا کہتے ہیں, ہلدی کی طرح ایسا ہوتا ہے, شکرقندی کے جو پتے, اور اس میں نیچے شکرقندی جیسی جڑیں ہوتی ہیں سفید سفید. ان کو نکال لیتے ہیں, ان کو سکھا دیتے ہیں چھپروں پر ڈال کر, اور پھر کو کوٹ کر اور لکڑی کی اوکھلی میں اور اس کا نمک ڈال کر ہریرا سا بنا لیتے ہیں. بس یہ ان کا مین کھانا ہے. اب اگر 4 چٹنی مل جائے تو اس کے ساتھ دعوت شیراز ہے, ورنہ ایسے ہی. اور کھانے کا بھی ایسے زمین پر بھی ڈال کے کھا لیتے ہیں, کسی پلیٹ پر, کسی پولیتھین پر, کسی بھی چیز پر, بیچارے سیدھے سے. تو وہ سب انگیٹھی, وہاں کے گھر تھا, غریب گھر ہے نا, وہ کوئلے کی گھر کی کوئلہ بنے ہوئے تھے, انگیٹھی پر وہ کساوا بنا رہا تھا وہ. تو ہم دیکھنے لگے وہاں. اب وہ جو بنا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ بھگونا اٹھا کر تو ایک ٹین کی ایک شیٹ تھی اس پر ڈال لیا, اور سب بچے مرد سب بیٹھ کر ساتھ میں کھانے لگے. جو اس میں آگ جلے بجھے ہوئے کوئلے تھے, بھوبل سا تھا, راکھ تھی, گرم راکھ کہیے اسے, تھوڑی بہت آگ تھی, انہیں وہیں گلی میں ڈال دیا. گاؤں کے لوگ تھے, ڈال دیا وہیں. تو ادھر سے ایک آوارہ کتا آیا. اب آوارہ کتا ہے تو ہر اس کی قسمت میں دور دور ہے, اس وجہ سے بھی اسے دور دور کرتے ہیں کہ پاگل پن کے جراثیم ہوں گے تو زندگی کے لیے خطرہ ہے. اور وہ لوگ جو ہے, جو لوگ کتے کی آخری درجے میں خدمت کرتے ہیں, وہ بھی کتے کا جھوٹا نہیں کھاتے, کھانے پانی میں منہ ڈالتے ہیں تو کھاتے نہیں. اور ہمارا کتا تو کسی بھی کھانے میں پان ڈال سکتا ہے, اس لیے بھی پکاتے ہیں. پھر ہمارے لیے پاکی ناپاکی کا مسئلہ بھی ہے, رال لگا دے گا تو ہمیں پاک کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جیسے آئے گا تو وہ مکان میں آیا تو انہیں اپنی آواز میں دوڑایا. ہم لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے, ادھر وہ کھانا کھا رہے تھے. تو بس وہی علاقہ تھا جو جہاں انگارے پڑے ہوئے تھے, وہ بجھے ہوئے. ان پہ کو کتا گزرا تو اس کے ناخون جلے. اب ناخون جلے تو اس کو تکلیف ہوئی, اس کی ایک آواز نکلی کرا کی. تو میں دعوتی سفر میں تھا, میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی, کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اس کا درد محسوس نہ کیا. کسی نے لمبی سانس بھری, کسی نے کہا, کسی نے ایک سامنے سب کے معافی ضمائر کو ادا کیا, ہائے بیچارہ کتا جل گیا, ظالموں نے انگارے راستے ہی میں ڈال دیا. ایک کتا جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں ہے, اس کے وجود سے ہم کراہیت کرتے ہیں. زیادہ کتے ہمارا بستی میں ہو جائیں تو سرکار میں درخواست دے کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس کتے کے صرف ناخون جل جائے تو ہماری ہائے نکل جائے، اور روزانہ 24 گھنٹے میں 1,24,000 کون ہے؟ وہ غیر نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، قرآن کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات کہہ رہا ہوں. اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے نگاہ پھٹ جاتی ہے. ماں بھی ایک ہے، حقیقی بہن بھائی ہو آپ. ماں جائے باپ جائے بہن بھائی ہو. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. بھائی صاحب کو بھائی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ 25 سال بڑے بھائی صاحب ہیں. اماں نے بتایا بھائی صاحب، اس لیے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں. اماں جی بتائے بھائی صاحب تو بھائی صاحب، اور اللہ جی بتائے رشتہ تو غیر قوم. کیسے ایمان ہے ہمارا؟ اللہ کا بتایا ہوا رشتہ زیادہ صحیح ہے اماں کو سے والو. ماں تو کبھی آوارہ بھی ہو سکتی ہے، اپنے عیب کو چھپا کہہ دے کہ نہیں تمہارے ابا کا ہی بیٹے ہو تم، کہتے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن اللہ سے زیادہ کس کی بات؟ اللہ فرمانے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک نبی کے امتی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی جی ذہن سے بیگانگی کے تیر میر کے جالوں کو صاف کر کے ہمارے لاڈلے بتا دیجئے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قیامت تک آنے والا ہر فرد نبی کی بعثت سے ہمارے نبی اور آپ کے نبی کا امتی ہے، اور میرے آپ کے رب کا بندہ ہے. 3 قریب ترین رشتے ہیں، انسان ہیں. 1,24,000 روزانہ جل رہے ہیں، اور ہماری ہائے بھی نہ نکلے بلکہ ہم خوش ہوں. پھر نعرے و صغر کے نعرے لگائے، ہمیں خیال ہی نہ ہو یہ رات تھی جو جل رہی ہے، یہاں سے جا رہی ہے. کسی کی ماں ہے تو میری بھی کچھ نہ کوئی لگتی ہے، کسی کا بھائی ہے تو میرا بھی کوئی رشتہ دار ہے. وہ جا رہا ہے، کیسی بے دردی سے جلایا جاتا ہے. آپ کو ذرہ برابر شک ہے کہ ایمان کے بغیر جو ارتھی جا رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہمیشہ کی دوزخ میں جا رہی ہے. ہمیں خیال ہی نہ ہو اس کا. اور ہمارے ذمے انہیں بچانے کی ذمہ داری دی ہے. وہ ہم فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں، ہمارے ذمے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ ہم انہیں بچانے کی کوشش کریں. اور ہم نے کوشش نہیں کی، اور ہمارے آفس کے سامنے، فائر بریگیڈ آفس کے سامنے کتا جل جائے، ایک آدمی جل جائے موٹر سائیکل پر آیا تھا، آگ لگ گئی، اور وہ لوگ اپنی گپ چپ میں لگے رہے. سرکار کو پتہ لگے گی تو ایسے افسروں کو کیا کریں گے؟ پریزیڈنٹ ایوارڈ دیے جائیں گے، ان کو پھانسی دے دی جائے تو کم ہے. ہم وہی ہمارے سامنے جل رہے ہیں 1,24,000، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر جو مرے گا دوزخ میں جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچانا. ہم نے پہنچایا نہیں، پھر ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. میرے بزرگوں اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی دوستی پتے دھونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دشمنی ان کی امانت، ان کی مایا، ان کا سرمایہ ہم نے لوٹا ہے، ہم نے ان تک دیا نہیں، ہم نے غصب کیا ہے، ظلم ہم نے کیا ہے. جب کسی کا مال مارا جاتا ہے تو جلال دل میں پیدا ہو ہی جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غضبناک کر دیا ہے. علاج صرف یہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنی دور ہو تو بس دعوت اللہ کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں. ترجمہ پھر کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ جس اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں میں بھی اسی کی اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کے آگے میں نے اپنے آپ کو خود سپرد کر رکھا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی و بھلائی برابر نہیں ہوتی. کئی دفعہ انفعال میں آدمی وہ کرتا ہے. ہم طبیب ہیں، وہ مریض ہیں. مریض تو مریض ہے، مریض کی رائے مریض ہوتی ہے. مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، بڑا شدت درد میں کاٹ بھی لیتا ہے، لیکن طبیب مریض سے دو بدو کرے یہ نہیں. جیسے مریض چیخ رہا ہے طبیب بھی چیخنے لگے تو مریض کو حق ہے احتجاج کا، طبیب کو حق نہیں ہے احتجاج کا. طبیب کو کیا منصب ہے؟ علاج کرنا. ہمارے ذمے علاج، خیر خواہی، ہمدردی کے ساتھ ان کے مرض کو سمجھنا. چیخ کیوں رہے ہیں؟ نفرت آ کیوں رہی ہے؟ اس نفرت کا علاج، اور نفرت کا علاج صرف دعوت. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا.
اور اس نعمت عظمیٰ کو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، وہی اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں جو جمے رہنے والے ہیں، جم جانے والے ہیں، ہر حال میں اپنی خیر پر جمے رہنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، وہ لوگ جو صاحب نصیب ہیں۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، فرمایا وإما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور تمہیں اس بھلے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان بار بار اکسائے گا۔ جب شیطان اکسائے اور تمہیں برابری کرنے پر آمادہ کرے اور تمہیں جو ہے جواب دینے پر آمادہ کرے، برائی کا بدلہ بھلائی دینے سے روکے، تو تم اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ تو وہی تو ہے جو سننے والا اور سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نسخہ شفا کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو یہ موجودہ بیماری ہے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں اور علاج نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر اللہ کے بندوں کی امانت ان تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی عطا فرمائے، اور اسی نبوی درد اور نبوی سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ جانے اور دعوت کی راہ میں اسی طرح قربانیاں دینے اور گالیاں دینے والوں کو دعا دینے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیے۔ کریم عقاب کا کیسا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں خیر امت کا فرد بنایا اور اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابتاً نبیوں کی اس عظیم کام اور اس خیر خواہی کے اس مشن کو ہمارے مقصد زندگی قرار دیا، اور ہمیں منصبی فریضہ دعوت دے کر ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔ کریم آقا اپنے منصبی فریضے کو بھول کر دنیا میں ذلیل رسوا ہو گئے۔ رب کریم ہمارے سامنے ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہنوں اور نبی کے امتیوں اور آپ کے بندے اور بندیوں کی ارتھیاں ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھتی رہیں اور بے دردی کے ساتھ اسی زمین پر جلائی جاتی رہیں، اور اس چتا کے واسطے سے وہ دوزخ کی ایندھن بنتی رہی۔ رب کریم ہم خوش ہوتے رہے اور پھر نعرے والسقر کے نعرے لگاتے رہے۔ رب کریم ہمارے ظلم اور جرم کو معاف فرما دیے، ہمیں اس ظلم اور جرم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دی، اور ہمیں اپنے برادران وطن اور مولا کریم ہمارے اپنے تمام مدعو بھائیوں تک کلمے کے پیغام کو اسی نبوی درد اور سوز کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دی ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دی ہے، اور اس منصب پر ہمیں کھڑا فرما کر ہماری ذبح حالی اور ہماری پس مردگی اور ہماری مایوسی اور ہماری ذلت کے اس گڑھے سے ہمیں نکلنے کا مولا کریم نسخہ کیمیا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی ہے۔ اس کے لیے اس مجلس حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما دیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ اس مجلس میں وہ جائز تمنائیں اور مرادیں رکھتے ہیں، ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔